کہ کپتان وزیر اعظم تو بن گیا، لیکن کہاں ہے میری قوم کے بچوں کی 1 کروڑ نوکری؟ کہاں ہے میرے مزدور کے بچوں کے 50 لاکھ گھر؟ آپ تو دریائے فرات کے کنارے بھوکے کتے کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد اسٹیٹ بینک ہی ان کے حوالے کر دیا تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو جوائن کرنے والا پہلے 10 دفعہ لوٹا بن چکا ہے کہ ہمارا کپتان کرنے کیا آیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کل ہمارا کپتان زبان زد عام ہے، اور وہ کپتان جو مختلف لوگوں میں انتہائی شدید اور متضاد جذبات کو شدت سے اجاگر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں پر ایسے کاری وار کرتا ہے، انہیں ایسے نام بگاڑ کر حقیر اور فقیر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں قوم کے تمام غم کا ایسا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ اس کے حامیوں کو لگتا ہے کہ وہی اس ملک کی واحد اور آخری امید ہے، اور اس کے بعد اس ملک میں زرخیزی بنجر ہو جائے گی، برین ڈرین ہو جائے گا، ڈوبا ہوا ملک مزید غرق ہو جائے گا۔ ان سپورٹرز اور ووٹرز کی نظروں میں کپتان میرٹ کا دل دادا ہے، دیانتداری تو اس کی میراث ہے، اور کارکردگی پر تو وہ کسی صورت کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتا۔ کپتان کے فین اسے دیوتاؤں کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ہیرو سمجھتے ہیں، دیوبالائی ہیرو، جو پاکستان پر قابض جنات اور راکشس لوگوں سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب کوئی کپتان کی پالیسی یا ان کے طرز سیاست یا حکمرانی میں کوئی خامی کی نشاندہی کرتا ہے تو کپتان کے متوالوں کا خون ابلنے لگتا ہے۔ پہلے تو وہ تنقید کرنے والوں پر لفافے اور زرد صحافت کا الزام لگاتے ہیں، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو ننگی گالیوں سے اس کی تواضع کی جاتی ہے۔ اور آپ اس قوم کی بدقسمتی دیکھیں کہ جو شخص ان کی تربیت کرنے، انہیں امر بالمعروف سمجھانے، انہیں ریاست مدینہ کا ماڈل دینے، انہیں اخلاقیات کی بنیاد پر سیاست کرنے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی ترغیب دیتا ہے، وہ اپنے متوالوں کی تربیت تو کیا کریں گے، اس کے مشیر سر عام ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے غلیظ الفاظ اور گالیاں جو ہیں اس سے قوم کی تربیت کر رہے ہیں، اور پھر شرمندہ ہونے کی بجائے پنجابی میں اس کی مزید تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر چھوڑے، یہ فضول باتیں، کیونکہ ہمارے کپتان کی شہرت پر ایسی چھوٹی موٹی تہمتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے کپتان نے 25 سال جدوجہد کر کے یہ مقام حاصل کیا۔ یہ بھائی جان 2011 میں ایک چیلنج ان کو دیا گیا کہ پورا تو دور کی بات، مینار پاکستان کا گراؤنڈ آدھا بھر دو۔ کپتان نے پھر فرشتوں کی مدد اور اللہ کی نصرت سے پورا میدان بھر ڈالا۔ پھر ہمارے کپتان کو کسی سیانے نے سمجھایا گیا کہ مشرف صاحب آپ کی جادوگر شخصیت کے قائل نہ ہوتے تو آپ کو اپنی ایک سیٹ بھی نہیں ملتی تھی، اس لیے عوامی ہاضمے کو پورا کرنے کے لیے اصول اور میرٹ اور دیانتداری کی باتیں کرتے رہو، لیکن پاکستان میں اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے اصول کچھ اور ہے۔ اس لیے آپ بھائی جان آم کھائیں پیڑ نہ گرے، ورنہ یہ کمپنی نہیں چلنے والی۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو جوائن کرنے والا پہلے 10 دفعہ لوٹا بن چکا ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کی ٹکٹ ایک ایسے بندے کو ملے گی جو ابھی اپنی پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے آیا؟ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ ایک جاگیردار یا صنعت کار کو ٹکٹ دے رہے جو مافیا کا سرپرست ہے؟ اور آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے ورکر جو 10 سال سے آپ کے ساتھ دھکے کھا رہے ہیں، ان کو ٹکٹ ملے نہ ملے؟ کوئی سیاست غریبوں کا کھیل تو ہے نہیں، جو 4 بندوں کو چائے نہ پلا سکے سیاست کیا کرے گا؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کسی جھوٹے کو ٹکٹ دے رہے ہیں یا سچے کو؟ بھائی آم کھائیں پیڑ نہ گرے۔ اب یہ سوچیں 172 بندے پورے کیسے کرنے ہیں؟ کپتان کے دل کو یہ بات بھائی، ایسی بھائی کہ کپتان نے پورے ملک کی دودھ دینے والی بھیڑ بکریوں کے لیے اپنی پارٹی کے دروازے کھول دیے۔ اصول اور میرٹ صرف ایک تھا کہ جیت کے چانسز کتنے ہیں اس کے، دیانتدار ہے یا نہیں، میرٹ ہے یا نہیں، کارکردگی ہے یا نہیں، نظریات ہیں یا نہیں، اصول پسندی ہے یا نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کپتان تو ٹھیک ہے، اوپر ٹھیک بندہ بیٹھا ہوگا، نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں کپتان کی سوچ غلط تھی، لیکن خبردار کسی نے غلط کہا، کپتان کے متوالے چھریاں کانٹے لے کر پڑ جائیں گے، لیکن کپتان کے متوالوں سے پوچھنے والا ہے کہ کپتان وزیر اعظم تو بن گیا، لیکن کہاں ہے میری قوم کے بچوں کی 1 کروڑ نوکری ہے؟ کہاں ہے میرے مزدور کے بچوں کے 50 لاکھ گھر؟ کہاں ہے اخلاقیات کی وہ من گھڑت کہانی؟ آپ تو دریائے فرات کے کنارے بھوکے کتے کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ آپ کی حکمرانی میں لوگ فاقوں سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ 4 ہفتوں سے کابینہ میٹنگ کینسل ہوئی ہے۔ ملکی مفاد اور معیشت کے فیصلے تاخیر کا شکار ہیں، لیکن آپ نے اقتدار کے لیے ملکی اور عوامی مفاد جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ مثالیں تو آپ سیدنا عمر کی دیتے ہیں، جو کپڑے کے ایک ٹکڑے کا حساب دیتے تھے، لیکن آپ نے تو توشہ خانے کا حساب دینے سے سرے سے انکار کر دیا۔ آپ تو انصاف پسندی کی مثالیں ہیں۔
حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے دیتے تھے، اور پھر جھوٹ بولنے اور فراڈ کرنے پر فیصل واڈا کو کیوں سینیٹرشپ کے نام سے نوازا گیا؟ آپ تو اکرا پروری اور مورسی سیاست کے خلاف جہاد کر رہے تھے. آپ ہی کہتے تھے نا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست اپنے خاندانوں کے ارد گرد گھومتی ہے، اس لیے ان کو رد کر دو. تو پھر آپ ہی کے زلفی بخاری اور جی حضوری کرنے والے نا تجربہ کار لونڈے کیوں اس قوم کے لیڈر بن گئے؟ آپ نے تو اپنی پارٹی سے سیاسی حریت پسند چن چن کر نکال دیے، اصول پسندی کی دھاک بٹھانے کے لیے وفادار ساتھیوں کو سولی پہ چڑھا دیا. آپ کہتے ہیں جس لیڈر کا پیسہ باہر ہے ووٹ نہ دو، لیکن اب سوال جو لوگ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کی ساری زندگی کا سارا سرمایہ جو اس کی اولاد ہوتی ہے اور وہ اولاد ہی باہر ہو تو اس کا کیا کریں؟ جب سے کپتان نے آصف زرداری کو بلاول کو اردو سکھانے کی تلقین کی ہے، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے بچے اردو بولنا تو دور کی بات ہے، کیا اردو سمجھ لیتے ہیں؟ ہمارے کپتان نے ہمیں بتایا کہ شریف اور زرداری عالمی سامراجی طاقتوں کے شکنجے میں ہیں، اس لیے ان سے بلیک میل ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کے کہنے پہ پیٹرول اور بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں، لیکن کپتان نے وزیر اعظم بننے کے بعد اسٹیٹ بینک ہی ان کے حوالے کر دیا تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. ہمارا کپتان کہتا تھا خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن پھر کیا کوئی اس کا حساب لے گا؟ ہمارا کپتان سیاسی مخالفین کی نقلیں تو بڑی اتارتا ہے کہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، لیکن کو پوچھے گا کہ کس نے کہا تھا جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی آتا ہے؟ پھر سمجھ لینا کہ ملک کا حکمران کرپٹ ہے. اسی اصول پہ تو کپتان صاحب کا حکمرانوں سے 5 گنا زیادہ کرپٹ ہو گیا. لیکن خبردار، کسی نے غلط کو غلط کہا تو کپتان کے متوالے برا مان جائیں گے. ہمارا کپتان ریاستی گاڑیاں استعمال کرنے پہ سیاسی مخالفین پہ کڑے وار کرتا تھا، ان کے پروٹوکالز کو قومی ایشو بناتا تھا، لیکن کو پوچھنے والا ہے کپتان نے ریاست ہی اپنے عدم برداشت کی نظر کر دیا، سرکاری مشینری کو اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے بدنام کر ڈالا، سپریم کورٹ کو نیب کو حکومتی ہتھیار کہنا پڑ گیا. ہمارے کپتان کی مستقل مزاجی اور کنفیوژن کا یہ عالم ہے کہ بات جمہوریت ہی کرتے ہیں، چائنا جاتے ہیں تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں، فاٹا جاتے ہیں تو جرگے اور قبائلی نظام کی بات کرتے ہیں، مارکیٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں، سماجی انصاف کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں. جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ریاست مدینہ کا سبق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اصلاحات کے نام پہ الیکشن لڑتے ہیں اور پولیس نظام سے عدالتی اور انتظامی معاملات تک ایک جگہ اصلاحات نہیں آتی، اور پھر عوام کو مہنگائی کے جہنم میں جھونک کے پوچھتے ہیں کیا میں آلو ٹماٹر کی قیمتیں دیکھنے آیا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ پوری قوم اس سکتے میں ہے کہ ہمارا کپتان کرنے کیا آیا تھا. دراصل کپتان کا مسئلہ یہ ہے کہ کپتان کو دنیا بھر کی مثال تو دینی آتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ خود کیسے ایک مثال بننا ہے. امپائر کی گود میں بیٹھ کے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا، اپنے مفادات کے لیے تلخ حقائق سے آنکھیں چرا کر دیانتداری کا گلا گھونٹا، اپنی پارٹی میں پورے ملک کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے اصول پسندی کا جنازہ نکالا، جھوٹے وعدے اور دعوے کر کے سچائی کو مذاق بنایا، عثمان بزدار اور محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنا کر میرٹ کا تماشا لگایا، اپنے وزیروں کی کارکردگی پہ تمغے دے کر تمام کارکردگی سے یقین ہی اٹھوا دیا، اور رہی صحیح کسر عدم اعتماد سے گھبرا کر پوری کر دی. اب ہمارے کپتان پر فاشسٹ کا ٹھپا لگ رہا ہے، کیونکہ چاہے ادارہ ہو یا جج، بندہ ہو یا مشین، نہ تنقید برداشت نہ اختلاف رائے. جو حق میں بولے وہ مومن، جو مخالفت کرے توہین کا مستحق. ضرورت پڑنے پہ ایف آئی اے بھونڈے طریقے سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دے. جس باغی کو نواز شریف نے 20 سال برداشت کیا، آپ تو اس کو 20 مہینے نہیں برداشت کر سکے، اس کو داغی کر کے نکال دیا. اب آپ نیوٹرل کو جانور کہہ کے ہجوم اور لمبی زبان سے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں. بہرحال ایک غلط فہمی ہے بھائی صاحب کو کہ ملک کے 70% لوگ ابھی بھی آپ کے متوالی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی جیتی ہوئی 2 سیٹیں چند مہینے میں ہی ہار گئے، لیکن میرے کپتان کے جہاں متوالے ہیں وہیں اس قوم میں اس کے دشمن کے جیالے بھی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص نظام اور معیشت کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ یہ کام فوج یا پاکستان کے بے نام دشمنوں کے کہنے پہ کر رہا ہے، جبکہ کچھ اسے ایک ایسے آدمی کے طور پہ دیکھتے ہیں جس سے ملک کی ثقافت اور اقتدار کے نظام کو تباہ کرنے کا مشن دیا گیا. ان کا تو دعویٰ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ یا پھر دونوں کا ایجنٹ ہے، لیکن کوئی کچھ بھی کہہ لے. ہمارا وزیر اعظم ہے تو لفظوں کا جادوگر، چاہے مغرب کی ذہنی عیاشی کروانی ہو، چاہے خوابوں کا سودا کرنا ہو. ہمارا کپتان 2 منٹ میں چائے کی پیالی میں طوفان لانے کا ماہر ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.